ہماری لامحدود کائنات انسان کی سوچ کی ممکنہ حد سے بھی زیادہ وسیع اور پراسرار ہے۔ 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود بھی انسانیت کائنات کا محض 1% کا 1000واں حصہ بھی دریافت نہیں کر پائی۔ بے شک ہماری عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ کی بے مثل تخلیق ہے اور اس کے رازوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ عظیم الشان کائنات ہر لمحہ مزید پھیل رہی ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خلا میں وقت کلومیٹرز یا مائلز کی بجائے نوری سال یا لائٹ ایئرز میں ناپا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس رفتار پر 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر اس روشنی کی رفتار پر ہم لگاتار 1 سال سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہا جاتا ہے۔ سورج ہمارے نظام شمسی کا واحد اور ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اس سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے کئی 100 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر چیز کو ایک دن موت ضرور آنی ہے، جو کہ قدرت کا نظام ہے۔ اسی طرح سورج یا اس سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے، جنہیں ریڈ جائنٹس کہتے ہیں، اور یہ جلتی ہوئی گیسوں کا ایک بہت بڑا گولہ ہوتے ہیں، جب اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو جہاں ایک طرف ان کا سائز تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ان کے اندر تہ بتہ مختلف عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو یہ ایک عظیم الشان دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتے ہیں۔ مگر اس کے مرکز میں موجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بھنور وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے۔ یہ بلیک ہول کائنات میں موجود بڑے بڑے سوراخ ہیں، جو کہ اتنی شدید ترین کشش رکھتے ہیں کہ پورے کے پورے ستارے تک کو نگل جاتے ہیں، حتیٰ کہ روشنی بھی ان کے پاس سے نہیں گزر سکتی اور یہ اسے بھی جذب کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی یہ بلیک ہولز موجود ہوں گے وہاں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ اگر بات کریں ان بلیک ہولز کی کثافت کی تو یہ اتنی زیادہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر زمین کو چاروں طرف سے دبا دبا کر اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ ایک گولف کی گیند کے برابر ہو جائے تو اس حالت میں جو زمین کی کثافت ہوگی وہی کثافت اس بلیک ہول کی ہوگی۔ یہ بلیک ہولز اتنی شدید ترین کشش رکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کہکشائیں اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یعنی ملکی وے، اس کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے، جس کی بدولت ہماری پوری کہکشاں اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی زیادہ کشش ہے، یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنی گلیکسی ملکی وے سے باہر نکلنے کے لیے 1 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ ہمارا سولر سسٹم ہماری گلیکسی کے تقریباً آخری کنارے پر موجود ہے۔ بلیک ہولز کی کائنات میں موجودگی کی 2 اہم ترین نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ان میں سے دودھ کی مانند خارج ہوتی روشنی ہے، جسے کائنات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو کائنات کے اندھیروں میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے، جبکہ دوسری نشانی کائنات میں ان کا آر پار سوراخ ہونا ہے، جن کے ذریعے کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں یا کسی اور متوازی کائنات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آج کی سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں بہت ساری ہیں اور آپس میں متوازی ہیں، یعنی کہ پیرالل یونیورس۔ دوستو، اگر میتھمیٹیکلی طور پر بات کریں تو کوئی بھی آبجیکٹ جو کہ ماس رکھتا ہے وہ ایک بلیک ہول بن سکتا ہے، مطلب کہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی چیز ایک بلیک ہول بن سکتی ہے اگر اس چیز کو اتنا دبائیں کہ وہ اپنے اصل سائز سے ناقابل یقین حد تک چھوٹی ہو جائے، تو اس صورت میں کوئی بھی چیز اس کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکے گی، حتیٰ کہ روشنی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے آپ کو ایک بلیک ہول میں بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریت کے ایک ذرے سے بھی 1 سکسٹیلین ٹائم گنا زیادہ خود کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ دوستو، جتنا بڑا آبجیکٹ ہوگا اس کو دبا کر جتنا زیادہ چھوٹا کیا جائے گا اس کی گریویٹیشنل پل اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اگر اسے بھی دبا کر ایک بلیک ہول میں بدلنا چاہیں تو اس کا سائز صرف 3 کلومیٹر جتنا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بلیک ہول کے وجود میں آنے کے بعد اس کا سائز اس کے آس پاس کے موجود ستاروں، سیاروں، گیس کے بادلوں اور ڈسٹ کو نگل کر اور بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بلیک ہولز اپنے سے چھوٹے سائز کے بلیک ہولز کو کنزیوم کر کے اپنا سائز مزید بڑھا سکتے ہیں۔ دوستو، چھوٹے سے چھوٹا بلیک ہول جو اب تک دریافت ہوا ہے اس کا ایریا 3 کلومیٹر تھا اور اس کا نام XTE J1650/500 تھا، اور اس چھوٹے سے چھوٹے بلیک ہول کا ماس بھی 10 سورج کے برابر تھا، جبکہ سب سے بڑا بلیک ہول جو کہ کائنات میں اب تک دریافت ہوا ہے اس کا نام S50014+81 ہے، جس کا سائز زمین اور سورج کے فاصلے سے بھی 1600 گنا زیادہ تھا، جبکہ اس کے اندر 40 بلین سورج جتنا ماس موجود تھا۔ آج کی تمام جدید سائنسی ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ بلیک ہولز کائنات کے ایک سرے سے
दूसरे सिरे या एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का वाहिद रास्ता है, मगर इन तक रसाई मुमकिन नहीं। और अगर हमें इनके अंदर से गुजरना है और इन ब्लैक होल्स के एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे पर निकलना है तो हमें रोशनी की रफ्तार से चलना होगा, जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं। आइए दोस्तों, अब इन ब्लैक होल्स की हकीकत कुरान पाक जैसी अलामी और मुकद्दस किताब में तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो कि 1400 साल कबल नाजिल हुई, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई इल्म ना था। मगर उस दौर में भी कुरान पाक ने ब्लैक होल्स और उनकी खसूसियात का वाज़ेह तरीन जिक्र किया और बताया कि ब्लैक होल्स दर हकीकत एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने के रास्ते हैं। दोस्तों, अरबी में रास्ते को तरीक कहते हैं और इसी लफ्ज़ तरीक से लफ्ज़ तारिक निकला है और इसी नाम से मंसूब सूरह तारिक में रब करीम फरमाते हैं, आसमान और तारिक की कसम, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है, ये सितारा साकिब है। दोस्तों, साकिब अरबी ज़बान में आर पार सुराख को कहते हैं और दूध की धार की मानिद रोशनी को भी साकिब कहा जाता है, जो अंधेरे में सुराख करती दूर तक निकल जाती है। लिहाजा इस आयत मुबारका से वाज़ेह हो जाता है कि ये सितारा साकिब वही है जिसे आज साइंस ब्लैक होल कहती है, और इसकी खसूसियात यानी एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता और दूध की धार की मानिद जैसी रोशनी का अखराज भी वही खसूसियात हैं जो आज की साइंस हमें बताती है। इसके अलावा सूरह वाक़िया में भी अल्लाह ताला इन ब्लैक होल्स की मौजूदगी के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगह की, और अगर तुम जान सकते तो ये बहुत बड़ी कसम है। दोस्तों, यकीनन कायनात में सितारों के डूबने की जगह इन ब्लैक होल्स के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती, जिनका वाज़ेह तौर पर तज़किरा अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कर दिया और साइंस ने इसे बस हाल ही में चंद सालों में दरियाफ्त किया है। इसके अलावा दोस्तों, साइंस आज ये नज़रिया भी पेश करती है कि कायनात एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हैं और आपस में मतवाज़ी हैं। इसका हवाला भी कुरान पाक में 1400 साल पहले सूरह नूह में मिलता है। रब करीम फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने किस तरह से तबाक की मानिद एक के ऊपर एक करके 7 आसमान बनाए। दोस्तों, ब्लैक होल तादाद में कई हो सकते हैं और इनकी तादाद के बारे में हमें जो कुरान पाक में हवाला मिलता है उसमें रब करीम फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। इस आयत मुबारका के बाद वाज़ेह हो जाता है कि कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स की तादाद 7 है, जिन्हें 7 रास्तों से तशबीह दी गई है। दोस्तों, अगर हमें ब्लैक होल के अंदर से गुजरना है तो हमें रोशनी की रफ्तार से हरकत करना पड़ेगा, वरना ये ब्लैक होल्स किसी भी चीज़ को ज़रात में बदलकर अपने गिर्द लपेट लेते हैं और फिर अपने अंदर निकल जाते हैं। अगर साइंसी तौर पर देखा जाए तो ऐसी कोई चीज़ बनाना मुमकिन ही नहीं जो इतनी तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सके। अलबत्ता कोई चीज़ इसकी रफ्तार का मुकाबला कर सकती है तो वो है सिर्फ बिजली की रफ्तार, और हम सब जानते हैं कि शब मेराज में ऐसी तेज़ रफ्तार सवारी अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता फरमाई, जो कि बुराक कहलाती है, जो कि बर्क से निकला है यानी बिजली। इसी पर सवार होकर रसूलुल्लाह मेराज की रात आसमानी रास्तों से गुजरते चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कायनात में मौजूद इन पुरअसरार ब्लैक होल्स का राज अब आप पर वाज़ेह हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।